بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل انٹرسٹنگ سٹوری کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل انٹرسٹنگ سٹوری کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کیجیے اور فیڈ بیک کے طور پر کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ تو لیجیے اب بغیر کسی تاخیر کے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ ناظرین، جیسا کہ آپ آلریڈی یہ جان چکے ہیں کہ یہ آنے والا ایپیسوڈ آپ کے لیے بہت زیادہ انٹرسٹ ثابت ہونے والا ہے، کیونکہ اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کبیر دادا نگی کے ساتھ کیسے شب گزارے گا۔ جب گھر پر لے جائے گا تو تناوش کیسے برداشت کرے گی ایک گھریلو لڑکی، اور دل سے کبیر دادا کو چاہنے والی، وہاں پہ کیا جھگڑا ہوگا، اور پھر آخر کار کبیر دادا پاشا کو خوش کرنے کے لیے کیسے تناوش کو دھکے دے کر گھر سے نکالے گا۔ آیا کیا ہوگا کبیر دادا کے ساتھ؟ یہ تو بہت زیادہ انٹرسٹ ہوگا یہ والا ایپیسوڈ، یہ تو آپ کو سب کچھ اب ایپیسوڈ میں ہی دیکھنے کو ملے گا۔ چلتے ہیں، آپ کا ٹائم ویسٹ یہ بغیر ویڈیو کی جانب۔ آج کل یہ جھوٹا سچ بولنے پر تلا ہوا ہے۔ نگی ایک دم سنجیدہ ہو گئی تھی۔ کبیر دادا بے بسی سے بولا، تو یوں تمہیں چین آ جائے گا؟ ہاں، پاشا نے بھرپور انداز میں سر ہلایا۔ کبیر دادا نے بیزاری بھرے لہجے میں کہا، تو اس قسم کے اور کتنے ثبوت دینا پڑیں گے؟ پاشا نے عزم ظاہر کیا، ہر دوسرے تیسرے دن ایک جل پری آپ کی خوابگاہ کی زینت بناؤں گا، جہاں تک کہ وہ ڈائن خود ہی کہیں دفان ہو جائے۔ کھوتے، وہ تیرے استاد کی بیوی ہے، میں نہیں مانتا۔ پاشا نے نفی میں سر ہلایا۔ ہائے، آپ کی بیوی؟ نگی نے چیختے ہوئے پریشانی کا اظہار کیا۔ کبیر دادا نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی تھی۔ کیا نہیں مانتے مجھے استاد یا اسے میری بیوی؟ کیا میری زندگی میں یہ ممکن ہے کہ میں آپ کو استاد نہ ماننے کے بارے میں سوچ بھی سکوں؟ کبیر دادا سنجیدگی سے بولا، دوبارہ اسے غلط نام سے نہ پکارنا۔ وہ جیسی بھی ہے مگر عزت دار خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور با کردار لڑکی ہے۔ ٹھیک ہے، بابی کہہ دیا کروں گا۔ پاشا نے منہ بنایا، رات 9 بجے میری کوٹھی پر آ جانا۔ نگی کو کہتے ہی کبیر دادا نے بات چیت ختم ہونے کا اعلان کیا اور اٹھ کر بہر کی طرف چل پڑا۔ نگی اور پاشا کے چہرے خوشی سے کھل گئے تھے۔ نگی کو وہیں بیٹھنے کا اشارہ کر کے پاشا کبیر دادا کو رخصت کرنے بہر نکل گیا تھا۔ یار، میں نے سوچا تمہاری جھوٹ کی عادت اب تک نہیں گئی، مگر جہاں تو سچ مچ انقلاب آ گیا ہے۔ اس ضدی ہٹ درم اور اکڑ نے شادی کر لی ہے، وہ بھی کسی لڑکی سے۔ پاشا کے واپس آتے ہی نگی شروع ہو گئی تھی، اور اس سے کافی بے تکلف تھی۔ البتہ پاشا کی یہ بات بالکل ٹھیک تھی کہ وہ کبھی ہاتھ ملانے سے زیادہ نگی کے قریب نہیں گیا تھا۔ پاشا جلاتے ہوئے بولا، تو لڑکیوں ہی سے شادی کی جاتی ہے احمق لڑکی؟ نہیں، میرا مطلب ہے میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ کبیر دادا کی اس حرکت کے بعد کیا کہوں، کیا کروں اور کہاں جاؤں؟ وہ بدحواس سی لگ رہی تھی، کہیں جانے اور کچھ کہنے کا تو پتہ نہیں ہے۔ البتہ تمہارے پاس خودکشی کرنے کا اچھا موقع ہے۔ اس طرح کم از کم دادا کو یہ یقین تو آ جائے گا کہ اس خوبصورت ڈائن بابی کے علاوہ بھی اسے کوئی چاہتا ہے۔ پاشا نے خلوص بھرے انداز میں مشورہ دیا۔ کیسی ہے وہ؟ میرا مطلب شکل و صورت کے لحاظ سے۔ نگی کی حیرانی اب تک برقرار تھی۔ اس نے خودکشی والے مشورے پر جوابی وار سے اعتراض برتا تھا۔ پوری کی پوری ڈائن، اوہ سوری، ایک دم اسے کبیر دادا کا حکم یاد آیا اور اس نے زبان دانتوں میں دبا لی۔ میرا مطلب بابی کو دیکھتے ہی آپ کے دل سے یہ بان نکل جائے گا کہ کبیر دادا نے کیوں شادی کی ہے۔ مجھ سے بھی خوبصورت ہے؟ نگی کے لہجے میں چھلکتا اپنی خوبصورتی کا ذام واضح تھا۔ پاشا صاحب کو اسے بولا، اگر تمہیں کوئی لڑکی خود سے زیادہ خوبصورت لگتی ہے تو وہ اس سے بھی خوبصورت ہوگی۔ میں تو الیگزینڈر اور شائلن اور وٹلے اور کترینہ کیف، کرینہ کپور، مہرا خان اور کبرا خانم کی شکلوں کو بھی خود سے بہتر تو کیا اپنے جیسا نہیں سمجھتی۔
اس نے تینوں فلم انڈسٹریز کی خوبصورت لڑکیوں کو بے جھجک مسترد کر دیا تھا۔ فکر نہ کرو، میری ڈائن بھابھی کو دیکھ کر تمہاری خود سے خوبصورت لڑکی کو دیکھنے کی حسرت تو کم سے کم ضرور پوری ہو جائے گی۔ تو پھر میری دال وہاں کیا گلے گی؟ نکی روحانسی ہونے لگی۔ پاشا نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ تمہیں دال گلانے بیچ کون رہا ہے بے وقوف؟ کسی اور کی پکی ہوئی ہنڈیا الٹانی ہے؟ وہ خفت بھرے لہجے میں بولی۔ میں نے سوچا شاید تم مجھے کبیر دادا کو پھانسنے کا موقع دے رہے ہو۔ یہ کام اس وقت کرنا تھا جب کبیر دادا تم پر فریفتہ ہوا تھا، خاک فریفتہ ہوا تھا، اکڑ بد مزاج بس اپنی عیاشیوں کے چکر میں تھا، اور مجھے یقین ہے اب بھی وہی سلسلہ ہے۔ تمہارے اندیشے بے جا ہیں، کاش ایسا ہی ہو، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے، اور یقین مانو کہ مجھے تمہاری کامیابی میں شبہ محسوس ہو رہا ہے۔ اب اتنی بھی گئی گزری نہیں ہو۔ نکی کی نسوانی اینات جاگ گئی تھی۔ یوں بھی اس کی خوبصورتی کسی تعریف کے محتاج نہیں تھی، لیکن پاشا کے دماغ میں پلنے والے اندیشوں سے وہ ناواقف تھی۔ خیر، آج تم نے کبیر دادا کو پوری رات مصروف رکھنا ہے، اور اس میرا مطلب ہے بابی کو کمرے کے قریب بھی نہیں پٹکنے دینا۔ کل پرسوں بھی اگر تم کبیر دادا کو سنبھالنے میں کامیاب رہی تو خوش آمدید، ورنہ مجھے کسی اور جل پری کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ ویسے مزاج کی کیسی ہے؟ پاشا صاحب کو اسے بولا۔ بالکل گھریلو، سادہ، معصوم اور بولی بالی۔ کیا؟ نگی چیخ پڑی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے تو تم ڈائن، چڑیل اور جانے کیا کیا کہہ رہے تھے۔ فکر نہ کرو، ہمارے ہاں ڈائن، بلاں اور چڑیل بد کردار نہیں، با کردار، ایماندار اور خاندانی لڑکیوں کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب کچھ طے کر لیتے ہیں۔ سیٹ مسکین کی طرف میرے 20 لاکھ بقایا ہیں، صبح تک سونے نہیں دیا تھا خبیث نے، اور اب میری کال ہی وصول نہیں کر رہا۔ پاشا انسا کب کی بات ہے؟ 2 ہفتے سے اوپر ہو گیا ہے۔ اور کچھ؟ پاشا مستفسر ہوا۔ فیروز ملک نے وعدہ کیا تھا کہ نئی ڈرامہ سیریل میں مرکزی کردار مجھے ملے گا، معاوضہ وصول کر لیا، مگر اب ایک نئی ہیروئن کو آگے لا رہا ہے اور مجھے اگلی سیریل پر ٹرکانا چاہتا ہے۔ پاشا سنجیدگی سے بولا۔ ان دونوں کے موبائل فون نمبر مجھے دو۔ نکی نے فوراً اپنے موبائل فون سے ان کے نمبر نکال کر پاشا کو نوٹ کرا دیے۔ فیروز ملک کا پتہ بھی نوٹ کر کے پاشا کسی کا نمبر ملانے لگا۔ دوسری طرف سے کال وصول ہوتے ہی وہ بغیر کسی تمہید کے فیروز ملک کا پتہ دہراتے ہوئے بولا، اسے اگلے 1 گھنٹے میں خصوصی کوٹھی میں موجود ہونا چاہیے۔ اور پھر دوسری طرف کی بات سنے بغیر اس نے رابطہ منقطع کیا اور سیٹ مسکین کا نمبر ملانے لگا۔ سیٹ مسکین کو وہ ذاتی طور پر بھی جانتا تھا۔ شہر کی بڑی بڑی مچھلیوں سے ان کی یوں بھی واقفیت ناگزیر تھی۔ ہیلو، 2-3 گھنٹوں کے بعد، گھنٹیوں کے بعد ہی اس نے پاشا کی کال وصول کی تھی۔ یقیناً پاشا کا نمبر اس کے پاس نہیں تھا، ورنہ یوں بے پرواہی سے ہیلو نہ کرتا۔ سیٹ مسکین، پاشا بات کر رہا ہوں۔ پاشا دادا، اس نے گویا تصدیق چاہی تھی۔ یادداشت تو کافی اچھی ہے سیٹ، ورنہ پچھلے 2-3 ماہ سے کسی تقریب وغیرہ میں ملاقات نہیں ہو پائی۔ وہ جلدی سے بولا، جی، ویسے کیسے یاد فرمایا خادم کو؟ کچھ نہیں، بس یوں ہی آج نکی سے ملاقات ہوئی، تمہیں یاد کر رہی تھی، میں نے سوچا ہیلو ہائے ہی کر لے۔ سیٹ مسکین کی اکلاتی ہوئی آواز آئی، نگی، ہاں ویسے بہت اچھی لڑکی ہے۔ آج ہی میں اپنے سیکرٹری کو کہہ رہا تھا کہ اس کے اکاؤنٹ میں 20 لاکھ جمع کرا دے، اس سے ادھار لیے تھے۔ بے وقوف کو بھول ہی گیا ہے، وہ غریب انتظار کرتی رہی ہوگی۔ خیر، اسے بتا دینا کہ کل ضرور اسے اپنے پیسے مل جائیں گے۔ پاشا انسا، چلو آپ کا پیغام پہنچا دیتا ہوں کہ اگر کل صبح 10-11 بجے اس کے اکاؤنٹ میں مطلوبہ رقم جمع نہ ہوئی تو پرسوں سیٹ مسکین دگنی رقم جمع کرا دے گا، اور اسی طرح ہر گزرتے دن اس کے ساتھ رقم دگنی کرتا جائے گا۔ سیٹ مسکین ہے ہی اتنا اچھا آدمی۔ جی۔ سیٹ مسکین نے اکلاتے ہوئے جی کی گردان شروع کر دی۔
اور پاشا مزید کچھ کہے بنا رابطہ منقطع کرتے ہوئے سامنے بیٹھی نکی کو مخاطب ہوا۔ سن تو لیا ہوگا؟ ہاں، نکی نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلایا۔ دوسرے کام سے بھی بے فکر ہو جاؤ اور تمہیں رات کبیر دادا کے پاس جانے سے پہلے خوشخبری مل جائے گی، لیکن مجھے خوش کرنا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ کبیر دادا کو پنسانا ضرور مشکل تھا، کسی دوسری لڑکی کا پتہ کاٹنا اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ فکر ہی نہ کرو، کبیر دادا سے اسے ایسے دور بھگاؤں گی جیسے تم ایمانداروں سے بھاگتے ہو۔ اور پاشا اطمینان بھرے انداز میں گردن ہلانے لگا۔ گھر چلو۔ پاشا سے رخصت لے کر گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ عظیم کو مخاطب ہوا۔ اس کے ساتھ ہی وہ موبائل فون نکال کر تناوش کا نمبر ملانے لگا۔ سلام علیکم، گھنٹی وصول کرتے ہی اس کی چہکتی کھنکتی سریلی آواز نے کبیر دادا کے کانوں میں رس گھولا تھا۔ ایسا کرو، آج امی کے گھر ہی رہ جاؤ، میں کہیں مصروف ہوں۔ کبیر دادا کو رات کی صورتحال سے نپٹنے کا اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں سوجا تھا۔ وہ اس کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بولی، میں ابھی آپ کی جرابیں دھو رہی تھی، آپ کی کال وصول کرنے کے لیے مجھے کام درمیان میں چھوڑنا پڑا۔ یہ ملازمہ کے کرنے کے کام ہیں۔ آپ کی یادداشت کمزور ہے یا بار بار میرے منہ سے سن کر اچھا لگتا ہے کہ میں آپ کا کوئی کام کسی دوسرے کو کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی؟ کبیر دادا نے منہ بنایا، تم ہو نا تان سین کی پوتی کہ تمہاری آواز بار بار سننا چاہوں گا؟ ہاں، تناوش کی نکرائی کہکے نے اس کے فکرے کی پھسپھساہٹ کو واضح کیا۔ اس میں انسنے کی کیا بات ہے؟ وہ چڑ گیا تھا۔ جناب جی، آپ رات میری 10-15 منٹ کی گنگناہٹ سن کر نیند کی میٹھی وادیوں میں ڈوب گئے تھے۔ تھکا ہوا تھا، کبیر دادا نے صفائی پیش کی۔ وہ شرارتی لہجے میں بولی، ہائے اللہ جی، کتنا چھپاتا ہے یہ لڑکا اپنی محبت کو۔ ہر وقت بکواس نہ کیا کرو۔ لڑکے کا لقب سن کر اسے غصہ آ گیا تھا۔ بکواس تو خیر نہیں ہے۔ اس کی گنگناتی آواز کبیر دادا کو مزید تپا گئی تھی۔ ڈرائیور اور عظیم کی موجودگی فراموش کرتے ہوئے وہ داڑا، تمہاری محبت والی غلط فہمی تو آج ضرور دور کر دوں گا۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اب کیونکہ کبیر دادا کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اور نگی کو بھی وقت دے چکا ہے، آج رات نگی کے ساتھ نپٹانا چاہتا ہے، تو کبیر دادا نے سوچا کہ تناوش پہلے ہی آلریڈی اپنی مما کے پاس گئی ہوئی ہے، تو اسے ادھر ہی روک دیتا ہوں، اسے کچھ پتہ نہیں چلے گا اور نگی کے ساتھ بھی اپنی رات گزار لوں گا۔ یوں جو پاشا ہے اس کی ڈیمانڈ بھی پوری ہو جائے گی، اسی غلط فہمی بھی پوری ہو جائے گی اور میرا بھی کام چل جائے گا، مجھے نکی کے ساتھ رات نپٹانے کا موقع بھی مل جائے گا اور تناوش کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن یہ سارے خیالات اس کے ایک دم غلط ثابت ہو گئے۔ تناوش تو آلریڈی گھر پر آ چکی تھی اور جرابیں دھو رہی تھی۔ اب کبیر دادا کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، تو اس نے بس بات کو بنو کے اور اب تناوش کو طلاق دینے پر، جیسے کہ آپ سن چکے ہیں، آلریڈی یہ تیار ہو چکا ہے۔ آیا کیا ہوگا اگر آتے ہی یہ طلاق دے دے گا یا نہیں، یا نکی کے ساتھ رات نپٹانے میں تناوش ہڈی میں کباب بنے گی اور اس کے بعد کیا رونما ہوگا، یہ سب تو نیکسٹ ایپیسوڈ بھی دیکھنے کو ملے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ جلد اپلوڈ کیا جائے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ اب ہمیں اجازت دیجئے، نیکسٹ ایپیسوڈ تک اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔ آپ کا اپنا چینل انٹرسٹنگ سٹوری۔